اب آپ کے سوال کے باتوں کا جواب میں نے دے دیا. اب میرا سوال میں نے سوال کرنا ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ٹائم دیا, میں نے آپ کو فرصت دی ہے کہ آپ سوال نہ کریں. اب میں نے سوال نہیں کیا, آپ نے مجھے سوال نہیں کرنے دیا. اب میں سوال کروں گا آپ سے. اب میری باری ہے کہ میں سوال کروں. ٹھیک ہے نا, سوال کرنے کا وقت ہے. سوال کروں, اجازت ہے بھائی؟ ایک سوال چھوٹا سا, ڈر تو نہیں جائیں گے؟ نہیں, میں نے ابھی سوال نہیں کیا. اب میں آپ کے جواب دے رہا تھا بھائی. اب سوال کرنا, میں اسپیسیفک سوال کروں گا, خاص سوال, ٹو دی پوائنٹ سوال کروں گا. دیکھیں میرے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے کہ میں آیت پیش کروں. میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں, وہ اسکرپٹ پر لا کر اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, میں سوال کروں. آپ اپنی باری میں سوال کریں. بھی میرے سوال کا مجھے سوال صاحب میں نے جو آیت پڑھی اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے اس کا جواب دے دیا. عبید اللہ ابن جحش مہاجر تھا, مرتد ہو گیا. میں نے جواب دے دی, ختم بات. اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہجرت کی اور ایمان پہ باقی نہیں رہا وہ بھی جنتی ہے. ہجرت کیا ہے, اگر مومن ہے تو وہ جنتی ہے. بغیر ایمان کے منافق بھی ہجرت کرے, اس کا کوئی نہیں. مرتد ہو جائے, اس کا کوئی نہیں, اس کا کوئی جنت ونت نہیں. ٹھیک ہے نا. اب میری اس باری ہے سوال کرنے کی, اجازت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یار صاحب, آپ وہ آیت سامنے رکھ کر اس کا جواب دیں. سورت حج کی آیت نمبر ہے 58, جس میں والذین. ابھی میری سوال کا باری ہے, آپ اپنے باری میں جو مرضی سوال کرنا. ابھی میری باری ہے سوال کرنے کی. جو بھی پڑھی اس میں یہ آیت آپ نے پڑھی نہیں ہے, جس میں کوئی قتال کا شرط نہیں ہے, کوئی انفاق کا شرط نہیں ہے. جس نے اللہ کی راہ میں آپ اپنے باری میں سوال کریں بھائی. ٹھیک ہے نا. ابھی میری باری, میں آپ سے سوال کروں گا بھائی, آپ اس سوال کا جواب دینا. دیکھو, آپ کیا آپ تصدیق کرتے ہو کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں؟ بالکل. آپ مانتے ہو کہ ان کے اتباع اور ان کی تصدیق اور ان کی اطاعت جو ہے یہ سبب نجات ہے؟ مانتے ہو نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں نا. اگر یہ مانتے ہیں تو اسی بات, آپ ہی کے بات کی تصدیق کے لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کرتا ہوں, اس کے بعد میں اپنا سوال کروں گا. نص علی الامامہ اس کو کہتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چابدار احیاء التراث العربی. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ایک روایت. دوسری روایت ملاحظہ فرمائیے, سوال اب بھی آئے گا آپ کی خدمت میں. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری, چاپ دار الفکر جزء ثالث. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حدیث نمبر 4686, صفحہ نمبر 337, اور 4686 کو ذہبی نے بھی کہا ہے صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. اچھا, دونوں حاکم نے بھی کہا صحیح ہے, ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرق حتى يرد علی الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک مجھ پہ وارد نہ ہوں. اس کے علاوہ یہ کتاب ہے کتاب السنہ لأبی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم, جزء اول, چاپ دار السمیعی للنشر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, حدیث نمبر 1221, اسناد صحیح علی رجال مسلم. حدیث صحیح ہے, اس کے رجال مسلم ہے. علی منی وانا منہ, علی علیہ السلام میرے ہیں, میں علی علیہ السلام کا ہوں. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي, وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے, ہر مومن کا ولی ہے. پھر فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا, آپ میرے سے وہی مقام مرتبت رکھتے ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے تھا, لیکن آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, اور آپ میرے بعد ہر مومن پر میرے جانشین ہیں. اسناد حسن, فرمائے کہ اس کے اسناد حسن ہے. اچھا, جب یہ پتہ چلا, دیکھو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بمنزلت ہارون من موسیٰ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرق حتى يرد علی الحوض وهو ولی كل مؤمن من بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سب احادیث بہت ساری کتب میں موجود ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. سوال آ رہا ہے, تیاری کرو بھائی. ہاں, چانڈیو صاحب پنجابی میں, سندھی میں کیسے کہتے ہیں تیار ہو جاؤ؟ کیسے بولتے ہیں تیار ہو جاؤ؟ تیار جیو. یہ صحیح مسلم ہے, چاپ دار الفکر. مسلم میں کہا, صفحہ نمبر 201 ہے مسلم,
فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا انما وضعته ها هنا ما اجمعوا عليه. مسلم ابن عبید اللہ القشیری النیشابوری، مسلم ابن حجاج القشیری، مسلم ابن حجاج فرماتے ہیں کہ میرا یہ کتاب جو مسلم ہے، میں نے اس کتاب میں جو بھی صحیح حدیث ہے میں نے اس میں درج نہیں کیا، ان احادیث کو درج کیا اس میں جو بالاجماع صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، بالاجماع صحیح ہے. اب یہ باب ہے، اب سمجھ آئی نا؟ تو سب مقدمات سمجھ میں آئے نا بھائی کہ مسلم کی روایت ان کے پاس بالاجماع صحیح ہے. یہ ایک باب حکم الفی ہے، حدیث نمبر 4468 ہے. یہاں پر ایک گفتگو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، عباس ایک طرف اور عمر دوسری طرف. عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت ما تطلب میراثك من ابن اخیک ويطلب هذا میراث امرأتی من ابیها. جب آپ سن لو بھائی، سن لو، سوال سمجھ لو بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے پلیز، مجھے دوبارہ دہرانا نہ پڑے پھر، یا آپ جواب نہ دیں کوئی اور چیز کہتے نا. عمر کہتے ہیں مخاطب کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس. جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر کا خلیفہ میں ہوں. تو اس وقت تم آئے تھے اے علی علیہ السلام اور تم آئے تھے عباس، تم دونوں اپنا میراث طلب کرنے آئے تھے. کہ ہمارے علی علیہ السلام اپنی زوجہ کی میراث، ان کے والد دنیا سے گئے، میراث چاہیے، اور آپ کے بھتیجے دنیا سے گئے عباس، آپ دونوں میراث طلب کرنے آئے تھے. تو اس وقت عمر نے کہا، ابو بکر نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے تو میراث ہی نہیں ہوتی، جو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. اور اے علی علیہ السلام اور اے عباس، تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر نے یہ بات جھوٹ کہی ہے، پیغمبر پر اس نے جھوٹ باندھا ہے، وہ کاذب ہے اور وہ آثم گنہکار ہے اور وہ غدار ہے اور وہ خائن ہے. غدار ہے اور خائن ہے، اس نے پیغمبر پہ ایک جھوٹی حدیث باندھی ہے. تم دونوں کا یہ عقیدہ تھا اس وقت. اور ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی ہے اور میں خلیفہ ہوں وقت ہوں اور ابو بکر کا بھی جانشین ہوں، اور تم دونوں مجھے بھی کاذب آثم غادر خائن سمجھتے ہو. تم دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میں عمر بن الخطاب، میں بھی جھوٹا ہوں، میں بھی گنہکار ہوں اور میں بھی غدار اور خائن ہوں. اچھا، اب آپ نے خود کہہ دیا، ابھی آپ سے میں نے شروع میں پوچھا تھا، میں نے پوچھا کہ کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ راشد ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں. میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی ان کی طاعت کرے، ان کی تصدیق کرے، وہ نجات پائے گا؟ آپ نے کہا جی ہاں پائے گا. قرآن پیغمبر نے بھی یہی فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا. اب اس امام خلیفہ راشد کا نظریہ آپ کی اپنی کتاب مسلم میں جو اجماع کے ساتھ صحیح ہے، اس کی روایت ثابت ہو گیا کہ ابو بکر کو بھی جھوٹا سمجھتے تھے کہ اس نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھ دیا، اس نے تہمت لگایا پیغمبر پہ. پیغمبر نے کبھی نہیں بولا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، صدقہ ہوتا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے. اور سوال ختم ہو رہا پھر آپ ٹائم لے لو، جواب دے دینا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ گنہکار بھی ہے، غدار بھی، خائن بھی ہے، عمر بھی اسی طرح. تو ہم اب اگر سب مسلمان جو ہے خلیفہ راشد کی اتباع کریں، آپ بھی تصدیق کرو نا، نجات اسی میں ہے، تو آپ انشاءاللہ تبارک ابھی اعلان کرو کہ آپ کے پاس بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہارون کی طرح اس امت میں، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے. آپ ان کی اتباع کرو نا پلیز، اور کہہ دو کہ ابو بکر عمر دونوں کاذب آثم غادر خائن، انہوں نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھ دیا، یہ گنہکار ہیں اور یہ غدار اور خائن ہیں. آپ بھی بولو، ہم بھی بولتے ہیں، اگر یہ کوئی کام کرے تو اس کو شاباش آپ کو دینا چاہیے. آپ کیا یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. سوال آپ سے ہے، بسم اللہ. 5 منٹ چھان لیا. یہ جو آپ نے بات کی مسلم شریف کی، اس کا ٹائمر آپ فی الحال ہٹا دیں. مسلم شریف کا حدیث نمبر بتائیں. یہ حدیث میں نے دکھا دی، یہ باب حکم الفی ہے، حدیث نمبر 4468 ہے. میں اردو والے میں بھی دکھا دیتا ہوں. یہ مسلم شریف ہے اردو والی، علامہ وحید الزمان کا ترجمہ ہے، ملاحظہ فرمائیے. یہ صفحہ نمبر کون سا جلد ہے مسلم کا؟ جلد نمبر 5، صفحہ نمبر ہے، یہ صفحہ نمبر 30 ہے بھائیو، صفحہ نمبر 30 ہے، حدیث نمبر 4577. حضرت عمر نے کہا، دیکھو ملاحظہ کرو، میں جھوٹ نہیں بولتا،
حضرت عمر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر نے کہا میں ولی ہوں جناب رسول اللہ کا، تو تم دونوں نے اپنا ترکہ مانگنے آئے، عباس تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے بھائی کے بیٹے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو بیوی تھی حضرت حضرت علی علیہ السلام، اور بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال کا وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، تم نے ان کو جھوٹا گناہگار دغاباز چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے، حق کے تابع تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو میں ولی ہوں رسول کا اور ابو بکر کا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے مجھے بھی جھوٹا گناہگار دغاباز چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، نیک ہوں، ہدایت پر ہوں۔ تو یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، دونوں خلیفہ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہاں 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 ہاں، ہم بھی اسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل کون سا نمبر ہے جو آپ نے انٹرنیشنل نمبر کیسے ہم سرچ کریں اس کو؟ انٹرنیشنل میں اچھا انٹرنیشنل میں چاہیے بھائی، انٹرنیشنل مسلم کا انٹرنیشنل کوئی نہیں ہوتا، وہ بخاری کا ہوتا ہے، مسلم کا نہیں ہوتا نا، مسلم مختلف چاپوں میں مختلف نمبر ہوتے ہیں۔ باب حکم الفی میں جائیں تو اس میں یہ کون سا حدیث؟ تیسرا حدیث ہے، چوتھا حدیث ہے، باب حکم الفی کتاب الجہاد والسیر والمغازی میں۔ تو ابھی آپ نے ترجمہ کہا اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا تو فرمان ہی نہیں، اس میں حضرت ابو عمر فاروق خود فرما رہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت علی نے ان کو خائن کہا ہے، جھوٹا کہا ہے؟ آپ جواب جو جواب دینا دے دو، میں جواب اپنا، آپ کا ٹائم اپنا جو جواب ہے دینا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ یاری نے مار دی بھائی، چانڈیوں پریشان، سپاہی صاحب اب پریشان ہے، علماء کی میٹنگ ہے، جواب کہاں سے لے کے آئیں، کون سی خاک سر کو ماریں؟ آواز آ رہی ہے بولیں۔ پریشانی بہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابھی آپ ٹائمر لگائیں، ابھی ٹائمر لگا دو، چلو زیرو کر کے دوبارہ لگا دیتے، بسم اللہ۔ چانڈیوں اعوذ پریشان۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے تقریباً 12-13 منٹ بات کی ہے، اور تقریباً آپ نے 7 سوال کیے ہیں۔ ایک ہی سوال، ابھی 7 سوال کا جواب میں 5 منٹ میں کیسے دوں گا؟ ایک بات یہ، پہلے آپ نے کہا کہ ولی اللہ جو ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں، آپ نے جو روایت پڑھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے آپ کے سامنے امام کا قول پڑھا کہ 12 کے بعد کوئی دوسرا ولی نہیں ہوتا ولی اللہ، اور تم نے ولی اللہ خود کو کہا ہے، لہذا تم کافر ہو چکے ہو شیعہ مذہب کے مطابق۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ جو سورۃ تحریم میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلیفہ بنے گا کون؟ ابو بکر، اور اس کے بعد عمر۔ اور پھر میں نے آپ ہی کے کتاب سے نقش دکھایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اے میرے نبی، آپ کا خلافت کے معاملے میں کوئی نہیں، کچھ نہیں، یہ معاملہ میرے حوالے، خلیفہ میں بناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا، میں روایت پڑھتا ہوں، وَأَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى النَّاسِ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ خِلَافُ مَا أَرَادَ۔ یہ روایت ہے تفسیر صافی کی، جس میں بعض الفاظ ہیں کہ اللہ پاک کا حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا ارادہ نہیں تھا۔ خلیفہ اللہ بناتا ہے یا صحابہ
بناتے ہیں. صحابہ نے ابو بکر صدیق کو بنایا تو تم نے کہا صحابہ کا خلیفہ نہیں مانیں گے، اللہ کا مانیں گے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، بنانے کا ارادہ ہی نہیں تھا. یہ تمہاری کتاب ہے تفسیر صافی، لہذا نص سے ثابت ہوا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا اور حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ہی نہیں تھا. یہ دوسرا سوال. تیسرا آپ نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا حق غصب کیا گیا. ابھی اللہ پاک نے کا ارادہ ہی نہیں خلافت دینے کا، تو حق کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ میری کتاب تھوڑا، یہ آپ کی کتاب ہے. آیت کے تفسیر میں حدیث رسول ہے. یہ کلین بولڈ جو ہے نا وہ عمران خان ہو چکے ہیں محترم، اور آپ بھی ہو چکے ہیں. ابھی خلافت میں جب آپ پھنس گئے، ایمان ابو بکر صدیق ثابت کیا، جنت ثابت کیا. میں نے آیت پڑھی تھی والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. یہ سورۃ حج کی آیت نمبر 58 ہے. اس میں قتال کی کوئی شرط نہیں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، یہ آیت ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. مہاجرین یہ صرف یہ عمل کر دیا، ہجرت ہو گئی، یہ جنتی ہو گئے. اور تم نے کہا مہاجرین مرتد ہو گئے. کوئی آیت دکھا دو کہ مہاجرین مرتد ہو گئے. جب قرآن سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہے تو قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں پڑھ سکتے. حدیث رسول ہے وَلَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن سے جھگڑا نہ کرو، قرآن سے جھگڑا نہ کرو. ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت اور مہاجرین جنتی ہے قرآن سے ثابت. لہذا میں نے اس کا بھی آپ کو جواب دیا. پھر آپ نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل، ہم علی والے ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم حضرت علی المرتضیٰ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، تابعدار ہیں. میں نے آپ کے سامنے کہا حضرت علی نے بیعت لی، اس عمل کو سنت علی کیوں نہیں کہتے، بدعت کیسے کہتے ہو؟ آپ نہیں مانتے. بمنزلت والی حدیث پر جو بھی آپ احادیث پڑھیں حضرت علی المرتضیٰ کے شان میں، وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم مانتے تبھی تو لکھی ہے. ہمارے حضرت علی المرتضیٰ امام ہیں. رہی بات آپ نے جو کہا مسلم شریف کی، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا لفظ نہیں کہ ابو بکر صدیق جھوٹا ہے، پڑھو، اس میں ہے ہی نہیں. نہ ہی حضرت ابو بکر صدیقوں کا، انہوں نے جب حدیث پیش کی اس کا انکار بھی حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں کیا. اس حدیث میں یہ بات نہیں کہ حضرت علی نے ان کو جھوٹا کہا ہے، مکار کہا ہے. آپ دکھائیں ترجمے میں ایک انہوں نے خود کہا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو جھوٹا مکار نہیں کہا. اور دوسری بات ابھی آپ نے کہا جو روایت ہے، جو روایت آپ نے پڑھی میں آپ ہی کی زبانی سے آپ کو، آپ کے پاس، آپ کے سامنے ایک اصول آپ نے جو بیان کیا ہے آپ کے سامنے میں، آپ نے 12 منٹ بات کی، صرف کچھ سیکنڈ سنیے آپ. وہ 5 منٹ سوال کے جواب دیے اور پھر آپ سے ایک سوال کیا تھا نا، وہ سب ملا کے تم کہتے ہو. اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل، اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو وہ بھی لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے. 6-7 واسطوں کے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا. اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل، اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو وہ بھی لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے. 6-7 واسطوں کے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا. اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل. سمجھ گیا، اسی کا تکرار ہو رہا ہے بھائی. آپ نے سن لیا. تو آپ نے کہا اہل سنت کی روایت چاہے صحیح بھی ہونا، سارے راوی سکہ بھی ہونا، پھر بھی وہ مکمل طور پر حجت نہیں، مکمل طور پر یعنی قرآن کی آیت کی طرح نہیں ہے. یہ آپ ہی نے اصول بتایا ہے.
لہذا اگر جو آپ نے حدیث پڑھی، اگر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہیں، اگر یہ صحیح بھی ہو تو آپ کا خود آپ نے اصول بیان کیا کہ کتاب نہیں ہوتی۔ لہذا مسلم شریف میں حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کو جھوٹا نہیں کہا۔ جھوٹا کیوں کہیں گے؟ قرآن پاک میں ہے کہ مہاجرین سچے ہیں۔ آج پڑھوں 7 منٹ ہو گئے نا بھائی، اب جو ہے نا، اب آپ کے ٹائم جواب آپ سن لیا آپ کا۔ آپ جو اب کوئی سوال ہے تو سوال کر لینا بھیا، کوئی سوال کرنا ہے تو اللہ تو میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں، میری باری ہے بھائی۔ سوال تو کیے ہیں نا آپ نے، میں نے اپنے بیان میں۔ دوسرا آپ سوال کرتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سوال کرو، کوئی سوال کرو آپ نے کہا آیت استخلاف قرآن پاک میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ دوسرے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ پاک تم کو بہت زیادہ غنیمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور دوسری بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مدد فرمائی، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو وعدے فرمائے وہ سچے ہوئے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو فتح ہوئی۔ برأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے دیکھا کہ لوگوں کی افواج فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہوئے، اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اگر شیعہ کا عقیدہ لیتے ہیں تو یہ آیت غلط ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے کہا فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کے انکار کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آیت کو آپ غلط کہیں گے، کیونکہ ساری فوجیں ابو بکر صدیق کو خلیفہ کہیں گے۔ اب یہ سوال رہا میرا۔ جی میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بڑا شکریہ میرے بھائی، سوال آپ کے سن لیے۔ اب میرا 5 منٹ کا جواب کا ٹائم ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سے ایک سوال کریں گے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت لیا، تو بھائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنا دیا، جس کا متعلق کہہ دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور قرآن کا نص ہے وہ خلفنی فی قومی، موسیٰ ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا، وہ اس کا ہم مرتبت تھا، وہ اس کا شریک تھا، تو اس کا بیعت لینا عین شریعت ہے۔ جس کی خلافت پہ نص نہیں ہے، لوگوں نے اس کو خلیفہ بنا۔ اجازت ہے وہ بدعت اس کے لیے جس کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا نا، جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب پلیز اب میری باری ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انت ولی کل مؤمن من بعدی، اس کا بیعت لینا یہ عین ایمان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیعت خلیفہ نہیں بنایا اس کا بیعت لینا بدعت ہے نا، اس کو امام بنانا بدعت۔ اچھا اب ان کے اپنے کتاب مسلم میں الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میٹنگ ذرا دھیمی آواز سے رکھو، علماء جو آپ کی مدد کر رہے ہیں دھیمی آواز میں مدد کریں آپ کی۔ اب آپ نے جو مناظرہ ہارا نا، وہ علماء آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بھائی علماء کرام ان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء صاحب سپاہی صحابہ، یہ آپ کا اپنا سپاہی ہے، اس نے کوشش کی اس کو نہ مارو بھائی، کیونکہ ان سوالوں کا جواب اس کا قصور نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا اب آپ نے جو کہا کہ اس حدیث ہم نے مسلم کی حدیث دکھا دی ہے کہ ان کا خلیفہ اعظم جناب، جن کو یہ فاروق کہتے ہیں، عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی، وہ کہتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس دونوں، ابو بکر کو بھی عمر کو دونوں کو بھی کاذب، عاصم، غادر، خائن سمجھتے تھے، اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حق پر ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ یہ صفات ان دو خلیفوں کے لیے ثابت ہے، ختم بات ہی ختم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حدیث اگر آپ نے خود کہا تھا، کس نے کہا؟ میری بات نہ کاٹیں، آپ اپنی باری میں جو اپنی باری میں سوال کریں، اپنی باری میں سوال کریں۔ اب جو انہوں نے ایک کلپ دکھا دیا کہ صحیح لغوی اور صحیح اصطلاحی میں کیا فرق ہے، وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ یہ جو روایت کو صحیح کہتے ہیں ہم اس کو صحیح نہیں کہتے، یہ الگ بحث ہے، ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے ان کا اپنے کتاب مسلم سے، مسلم حجاج قشیری نیشابوری کا قول دکھا دیا کہ اس کے سارے احادیث سب اجماعی طور پہ صحیح ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ صحیح مسلم، نام بھی اس کا صحیح مسلم، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے نزدیک مسلم صحیح نہیں ہے، بخاری صحیح نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے تو صحیح ہے۔ لیکن یہ مسئلہ
کہ ابو بکر عمر کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کاذب غادر آثم خائن تھے، یہ بالکل ہم اس کو مانتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو کاذب مانتے تھے. اچھا، اب انہوں نے کوشش کی ہے بھائی کہ کیا کریں کہ ایک روایت کو نقل کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اذا جاء وعد اللہ بلی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ لوگ دین اسلام میں افواجا داخل ہو گئے. تو یہ جو ہے، یہ اگر ہم ابو بکر عمر کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ دین سے نکل گئے تھے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ میرے محترم ناظرین، اس سے پہلے میں ہجرت کا جواب دے دوں کہ یہ کہتے ہیں جس نے بھی ہجرت کی ہے وہ جنت پا گیا. بھائی جو بھی جس نے بھی ہجرت کی ہے وہ جنت پا گیا. یہ بھول جاتے ہیں بھائی کہ یہ مشروط بالایمان ہے. اگر کوئی شخص مومن ہے، مخلص ہے، تو وہ کرے. ملاحظہ فرمائیے، جیسے میں نے دکھا دیا کہ صحابی ہجرت کر گیا، وہ نصرانی بن گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہے، اس کے جہنمی ہونے میں شک نہیں ہے. یہ کتاب صحیح بخاری سن لو بھائی، شور نہ کرو. چاپ دار احیاء تراث العربی، یہ کتاب ہے کتاب الایمان، باب ما جاء ان الاعمال بالنیات. اچھا، اس میں اس حدیث کو دیکھیں، حدیث نمبر 54 کو، حدیث نمبر 54. عمر صاحب نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن كانت ہجرته، جو شخص اس لیے ہجرت کرتا ہے الی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ فہجرته الی اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اس کا اجر ہجرت صحیح ہے. ومن كانت ہجرته للدنيا يصيبها، اور جو شخص دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ اس کو کوئی دنیا ملے، او امرأة يتزوجها، اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے کہیں، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کا ہجرت کے اجر وہی ہے، دنیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی، اس وقت مہاجرین کے دو طبقے تھے. ایک مہاجرین وہ ہیں جو خلوص کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک مہاجر ہے جو دنیائی اغراض کے لیے ہجرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہجرت بذات خود سبب نجات نہیں ہے. ہجرت اگر ایمان، اخلاص، نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو وہ ہجرت صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور صرف ہجرت ثابت کر سکے ابو بکر، وہ انکار نہیں کرتے. اما کہ وہ ایمان کے ساتھ ہجرت کی، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. اچھا، اب میں آپ سے سوال کروں، کوئی سوال اجازت دیں گے بھائی؟ ابھی وہ بات تو چل رہی ہے نا، کیا سوال وہ اچھا، میں آپ نے 1 منٹ زیادہ لیا تھا، مجھے 1 منٹ وہ جواب دے دیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی جواب دے دوں. اس کا جواب 1 منٹ اس کا ٹائم لے لیتا ہوں. یہ صحیح مسلم میں، میرے محترم ناظرین، صحیح مسلم میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. اسلام اپنے آغاز میں، خود پیغمبر نے فرمایا، اسلام اپنے آغاز میں غریب تھا، اس کا کوئی ماننے والا نہیں تھا، بہت کم لوگ مانتے تھے اسلام کو. اب جو ہے لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں. وسيعود غریبا، میرے فوراً بعد اسلام دوبارہ غریب بن جائے گا. وہ سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے، بہت جلد دوبارہ اسلام کے ماننے والے کم ہو جائیں گے. فطوبى للغرباء، وہ بہت کم لوگ ہیں. اللہ کی رحمت ہو ان لوگوں کے لیے، وہ جو کم حضرات جو اسلام کے ماننے والے ہیں. جب پیغمبر نے خود خبر دیا بھائی یہ اس امت نے مرتد ہونا ہے، اس امت کی اکثریت، صحابہ کی اکثریت نے دین چھوڑ دینی، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اگر امت کافر ہو گئی تو کیا ہوا، پیغمبر نے خبر دی، وہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دو. جی سر، اب مجھے سوال کرنے کا اجازت دو گے؟ میں ایک سوال کروں آپ سے. جواب آپ کا سوال ہوئے نا، اس طرح الگ ہو جائے گا. ایک سوال. اللہ یاروی صاحب، آپ کے پاس میں آپ چاڑیوں رونے لگا ہے. سوال نہ کرو، سوال نہ کرو، زبان نہ کرو. آپ بات کرو، میں بات کروں گا. یہ آپ کا طریقہ غلط ہے. مسلم کی آپ نے جو حدیث پڑھی، حدیث نمبر بتائیں. کون سی حدیث؟ ابھی جو پڑھی ہے یہ حدیث نمبر 145 ہے. یہ باب کتاب الایمان میں، ہاں کتاب الایمان، باب بیان ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا. یہ ایک باب ہے پورا مسلم میں. وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کے لیے جو آپ نے کاذب کہا، وہ حدیث کہہ رہا ہوں. وہ حدیث میں آپ کو دکھا دینا. میں تمہاروں پہ ترجمہ سامنے رکھے، میں بات کروں گا آپ سے. میں سپاہی صحابہ پریشان ہے آج. سپاہی صحابہ پریشان ہے جی. سپاہی صحابہ پریشان ہو گیا ہے. جواب نہیں مل رہا شیعوں کا، روافظ کا جواب نہیں مل رہا. او بھائی، علماء کرام سپاہی صحابہ والوں سے درخواست ہے، ان بیچارے کو تنگ نہ کریں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے.
جواب اگر ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے جی، چانڈیوں کو تنگ نہیں کر رہا بعد میں پروگرام کے بعد. یہ صحیح مسلم چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1432 2010 دارالفکر بیروت میں. یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی ہے، صفحہ نمبر ہے 885. یہ باب حکم الفی ہے. حدیث جو میں نے پڑھی ہے وہ ایک لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر 1757. اور اگر حذف مقررات کے ساتھ، مقررات کو حذف کے ساتھ 4468. ٹھیک ہے نا بھائی؟ 4468 مقررات حذف کریں تو 4468. اگر حذف نہ کریں تو دوسرا نمبر. جی ہاں، مقررات حذف کریں تو نمبر کم بنتا ہے، مقررات حذف نہ کریں تو نمبر زیادہ بنتا ہے. جی ہاں، اب مجھے سوال کرنے کا اجازت نہیں دیں گے. ابھی میں جواب دوں گا نا، بات اتنے پریشان ہوں. آپ کے چہرے دیکھیں نا، جیسا ایسا کوئی مصیبت زدہ آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ کیمرہ ہے آپ کی اس طرح، وہ چہرہ میرا صحیح ہے. کیمرہ خراب ہے، کیمرہ خراب ہے جی. یہ مصیبت زدہ نظر آ رہا ہے. یہ کیمرہ ایسا کیمرہ ایسا ہے کہ شیعوں کو یہ بشاش خوشحال شیعوں کو فاتح دکھا دیتا ہے اور سپاہی صحابہ کو غمزدہ. کیمرے کا قصور ہے جی. بات کرنے دینا جی. بسم اللہ بسم اللہ. سوال کرنے دو نا، بعد میں پھر آپ جواب دینا سوال کا. میں نے سوال کیا، آپ کے سوال ہو سکتے ہیں، آپ مجھے بات کرنے دینا. میں نے سوال کیا ہی نہیں، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. چلیں سوال کرو، چلو بولو. نہیں، آپ کا سوال چل رہا ہے نا، آپ نے سوال کیا، مجھے بات کرنے دینا. اوکے رونا نہیں بھائی. بھلے بسم اللہ. اب چانڈیوں واپس نہیں آئے گا. اب چانڈیوں یہاں اس چینل میں نہیں آئیں گے. اس کے آئیں گے پھر بھی. آج کے بعد چانڈیوں آج کے بعد مشکل ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. بات کرنے دے مجھے. جی بسم اللہ بسم اللہ. بات کروں، ٹائمر لگائیں. ٹائمر لگا دیا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آیت پڑھی، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. جی جی گالان باتوں کاٹ دیے. نہیں کاٹا، صحیح ہے. بات ہو رہی ہے آپ سے. بسم اللہ کریں. اب جا رہی آواز میں بالکل صحیح ہے. بالکل سب کچھ صحیح ہے. بسم اللہ کریں. ٹائمر لگائیں. دوبارہ تیسری دفعہ کے لیے ٹائمر 0 سے شروع کر دیا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو ہجرت کی آیت پڑھی تو علیہ نے کہا کہ اس سے ایمان ضروری ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لایا تھا، تب بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے کر ہجرت کی. اس کے لیے اور کیا ثبوت ہو ایمان کا؟ اور آپ نے کہا کہ حدیث پاک میں ہے جس کی ہجرت مال کے لیے ہے اس کو مال ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سونا تھا، ہیرے تھے، جواہرات تھے؟ قرآن پاک میں ہے وہ فقیر تھے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یعنی مہاجرین جو تھے وہ مسکین تھے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجرت کی ہے، ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ نہ تو مدینہ پاک میں کوئی مال تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی حکومت تھی. وہ تو مجبور ہو کر انہوں نے اپنا وطن چھوڑا. لہذا ہجرت جو ہے خود ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ اتنی بڑی قربانی ہے. جنہوں نے گھر چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے، ملکیتیں چھوڑ دی، جنہوں نے بھی ہجرت کی ہے ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہے. لہذا آیت میں ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ نے کہا جس نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں وہ قتل کیا جائے، اپنے موت مرے، وہ جنتی ہے، جنت میں جانے کی ان کے لیے دیر ہی نہیں. اور پھر آپ نے کہا مسلم کی روایت آپ ترجمہ آپ ہی لگائیں، آپ نے خود پڑھا، اس میں حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو. اگر میں جس طرح پڑھ رہا ہوں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، کیا میں جھوٹا ہوں؟
کیا تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہو، کاذب سمجھ رہے ہو؟ اس طرح ایک بیان ہے، حضرت علی نے کوئی الزام نہیں لگایا. آپ نے ترجمہ بھی پڑھا، اس میں بھی یہی بات ہے. اور پھر میں نے سوال کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی جب مدد آئی، میں آپ کے سامنے آپ کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، تفسیر صافی، جس میں لکھا ہوا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی، ایاک علی اعدائک، یعنی تمہاری مدد کی تمہارے دشمنوں پر، والفتح، پھر مکہ فتح ہوا، فتح مکہ، ورأیت الناس، اور تم نے دیکھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، جماعات کاہل مکہ والطائف والیمن سائر قبائل العرب. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے. اللہ عالم الغیب ہے، جن کے لیے اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے. کیا وہ منافقوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہوگا؟ کیا مرتدین کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہوگا کہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے؟ اور اس کو اللہ نے اپنی نصرت فرمائی، میری مدد سے وہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے. اگر وہ مرتد ہو گئے پھر اللہ کی مدد کا انکار ہو جائے گا، اللہ پاک کے علم کا انکار ہو گیا. جن کو اللہ نے کہا فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے، یہ مرتے دم تک یہ دین میں ہی رہیں گے. کیونکہ جو منافقین اسلام میں داخل ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ جو کافر ہیں، مرتد ہوئے ہیں نا، وہ اسلام یعنی آئے جو ہے، خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے دل میں کفر تھا، یہ کفر کے ساتھ آئے اور کفر ہی کے ساتھ باہر نکلے. ان کے لیے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ فی دین اللہ، ادھر اللہ پاک نے کہا فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوئے فوج در فوج. ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار، تمام فوج در فوج لوگ اللہ پاک کی نصرت سے دین اسلام میں داخل ہوئے. ان کو تم اس وجہ سے کافر کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کہتے ہو خلیفہ بلا فصل نہیں، انہوں نے بیعت کی ابو بکر صدیق، لہذا معاذ اللہ وہ مرتد ہو گئے. وہ مرتد کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے علم میں فی دین اللہ ہوں؟ لہذا یہ تمہاری بات قرآن سے اختلاف رکھتی ہے. اور تم نے کہا کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ کاذب ہے. قرآن پاک میں ہے، سورۃ حج کی آیت ہے للفقراء المہاجرین، دوسری جگہ ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ مہاجرین سچے ہیں، جن کو اللہ سچا کہتا ہے، اس کو شیر خدا جھوٹا نہیں. اور حدیث میں بھی حضرت علی مرتضیٰ نے ان کو جھوٹا نہیں کہا. 5 منٹ ہو گئے بھائی، 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ سے زیادہ لے 10 منٹ بات کرتے ہیں آپ مجھے. یا کہاں 10 منٹ بات کیا؟ میں نے ٹائمر لگایا، 5 منٹ بات کیا میں نے، 5 منٹ بات کیا بھائی. بات کریں نہیں بس ختم ہے جی. آپ کیا مزید بات کریں بھائی؟ ہمیں سوال نہیں کرنے دیتے، سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہے نہیں. الحمدللہ فیصلہ ہو گیا. سپاہی صاحبہ کے کوئی میٹنگ رکھ دو. میٹنگ سے حل نہیں ہونے والی ہے مشکل آپ کا. ایک ہی بات ہے بھائی، تم نے خود کہہ دیا. دیکھو چانڈیو بھائی، آپ نے خود کہہ دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں، ان کی اتباع سب مسلمانوں پہ واجب ہے. جو ان کا اتباع کرے گا، تصدیق کرے گا، وہ نجات پائے گا. اب آپ ایک اپنی کتاب ہے کہ عمر صاحب نے خود اقرار کیا ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں خلیفہ کیا ہیں، کاذب، عاصم، غادر، خائن. تو یہ تصدیق کر لیں آپ. بسم اللہ. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ آج جو ہے انشاءاللہ یہ آپ جو ہے نا انشاءاللہ مذہب حق پہ آ جائیں، یہ پریشانی دور ہو جائے گی. ابھی جس طرح آپ کو پسینے آ رہے ہیں، چہرے سے مصیبت کے آثار نظر آ رہے ہیں، یہ سب قیامت کے دن مزید ہو جائیں گے. لیکن آپ جو ہے نا حق کا اقرار کریں، دنیا میں بھی فخر، آخرت میں بھی فخر. ٹھیک ہے نا. اور سپاہی صحابہ والے سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ مذہب حق میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جب جواب ہی نہیں ہمارے کسی ایک سوال کا، آپ لوگوں کے بڑے بڑے علماء، آپ وہ علماء تو آپ کہتے نہیں بھائی. یہی بات ہے، ہم نے کہہ دی بھائی، ختم بات ہے.
اب الحمدللہ اب وسیم صاحب آئے ہوئے ہیں, اب ان کو وسیم صاحب کو آنے دیں, وہ بات کریں ذرا, وہ ان کو وعدہ دیا تھا ہم نے. بات آپ نے جواب کہاں دیا میرا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وعدکم اللہ مغانم کثیرہ, اس کا جواب نہیں دیا. وعدکم اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ جو اللہ پاک نے مومنین سے مدد کا وعدہ فرمایا, غلبے کا وعدہ فرمایا, خلافت کا وعدہ فرمایا, غنیمت کا وعدہ فرمایا, نصرت کا وعدہ فرمایا, آپ کے عقیدے میں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا جو اللہ پاک نے فرمایا. آپ کے عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لكم هذه. خلافت کے لیے ثابت کیا, نص دکھائی کہ حضرت علی خلیفہ نہیں ہے. اللہ پاک نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف. فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے. سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا مسلمانوں کو مغانم کثیرہ کا, اور فتح مبین, انا فتحنا لک فتح مبینا, یہ بھی فتح خیبر ہے. اور فاتح خیبر کون ہے؟ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے خلفاء صاحب وہاں سے تو تشریف لے گئے تھے نا, وہ تو کافی واقعہ کافی مشہور ہے. اب آپ جہاں تک وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کا تعلق ہے, جب آپ کے خلیفہ صاحب نے خود اس نے کہہ دیا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا. اب مجھے بتائیں, اگر ابو بکر کا بیعت فلتا ہے, ایک چیز ہے جو ایک غیر معقول چیز ہے, جو وقى اللہ شرها, تو پھر جو قرآن کو, یہ ایک چیز جب قرآن میں اللہ نے اس کو ثابت کر دیا, اس کو بتا دیا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی غلطی ہے, تو پھر آپ عمر کا کیا کریں گے نا؟ ٹھیک ہے نا, وہ تو پرابلم آپ کا, وہ تو ہم نے شروع سے جب پوچھا تھا آپ سے, اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. جہاں تک اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کا تعلق ہے. بل وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الاسلام في قلوبكم بل قولوا اسلمنا. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الاسلام في قلوبكم وقولوا اسلمنا. عربوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم مومن ہو گئے. آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ آپ مومن نہیں ہیں, آپ مسلمان ہیں. اسلام کا دائرہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بہت سارے لوگ داخل ہو گئے تھے, لیکن وہ سب مومن نہیں تھے, وہ سب مخلص نہیں تھے. یہ قرآن کا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کا واضح طور پر کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں ٹائمر لگا دیتے ہیں, کوئی بات, ابھی لگا دیتے ہیں, 2 منٹ 3 منٹ, مجھے بس 2 منٹ دے دو, میری بات ختم ہے. 2 منٹ دے دو بھائی, ختم ہے. اچھا, تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں بہت سارے لوگ داخل ہوئے, لیکن وہ مخلص مومن نہیں تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا, صحیح مسلم میں, بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. اس کی شرح میں ملاحظہ فرمائیے, قاضی عیاض یحسبی, شرح صحیح مسلم جزء اول, کتاب چھپی ہے سن 1998 میں, یہاں پہ فرماتے ہیں, دیکھیں وہی حدیث ہے, بدأ الاسلام غریبا, اسلام غریب آغاز ہوا ہے, وسيعود غریبا فطوبى للغرباء وظاہر الحدیث العموم. اس حدیث کا مطلب یہ ہے ان الاسلام بدأ فی آحاد من الناس وقلت ثم انتشر وظہر. اسلام آحاد لوگوں میں, کچھ انگشت شمار لوگوں میں اسلام کا آغاز ہوا ہے, کچھ لوگ مسلمان تھے, پھر اسلام کا انتشار ہوا ہے, اسلام ظاہر ہو گیا, اسلام کو پیروزی ملی ہے. ثم سيلحقه النقص والاختلاف حتى لا يبقى ايضا الا في آحاد وقلة. پھر اسی طرح اسلام کم ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ صرف اسلام کا صرف کم ہی لوگ رہ جائیں گے. بلے وحتى لا يبقى في آحاد الناس وقلة غریبا كما بدا. اسلام اسی طرح کم ہوتا جائے گا جیسے کہ شروع آغاز میں کم تھا. ملاحظہ فرمائیے, یہ مسلم ہے ترجمے کے ساتھ, اردو ترجمے کے ساتھ, ترجمہ وحید الزمان صاحب کا ہے. یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسلام شروع ہوا غربت سے مدینے میں, اور پھر ایسے یہ لوٹ آوے گا جیسے شروع ہوا تھا مدینہ میں. تو خوشی ہو غریبوں کے لیے, اسلام جو ہے قلیل تھا آغاز میں, پھر بھی قلیل ہو جائے گا. یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آپ نے کوشش کی, میں آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکر گزار ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر مزید اس طرح نہیں, 5 منٹ بات کروں گا, پھر آپ 5 منٹ, ولی اللہ والا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ مجھے سوال کرنے دو, اگر آپ نے اگر مزید رہنا نا تو شرط پہ رہو نا, مجھے سوال بھی کرنے دو.
اسکرین شاٹ دیں. سوال کروں؟ یہ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، جو آپ کے سامنے میں نے حدیث اور بھائی پڑھی مجھے کہ سوال بھی کرنے دینا. وہ اسلام سے نکل جائے گا. پڑھیں عربی پڑھیں، عربی پڑھیں، اردو نہ پڑھیں. عربی عربی پڑھ رہا ہوں، عربی پڑھ رہا ہوں. عربی کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے عربی میں؟ بتا رہا ہوں آپ کو. من ادعا امام من اللہ لیست لہ، جس نے امام کا ادعا کیا امامت کا اللہ ادعا کی کیا. طرف سے، اور وہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. ہاں بالکل. تو ہم نے امامت کا ادعا کیا، تو میں نے امامت کا ادعا کیا، میں نے کہا میں امام ہوں. مطلب کیا ولی اللہ ہے، ادعا کیا ہوتا ہے؟ میں امام نہیں ہوں بھائی، میں نے کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا بھائی. اللہ یاری کا مطلب ولی اللہ اللہ ہے یاری کا نا، مطلب یہ اللہ نہیں کا کہ میں ولی. امام ہوں. اللہ یاری کا مطلب یہ نہیں کہ میں امام ہوں. بھائی، ولی اللہ نے خود کو کہا نا. میں اللہ کا ولی بھی نہیں، میں اللہ کا گناہ کار، میں اللہ کا ایک گناہ کار، ایک روسیا بندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو. ثابت کرو نا کہ شیعہ ولی اللہ ہے. چانڈیو اپنی ہار مان لو. ایک نہیں، میری بات ہار مان لو، سب مان گئے ہیں بھائی، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے ہم ہار گئے ہیں، سب کو پتا ہے. ٹائم لگ رہا ہے، ٹائم لگ رہا ہے. سوال کروں ابھی، میری باری ہے سوال کرنے کی. بات سوال تو کیے نا، آپ جواب دوں نا. میں نے سوال کیا ہی نہیں، کہتے میں جواب دوں گا. میں نے کب سوال کیا؟ میں نے سوال نہیں کیا ہے، میں نے سوال، اب مجھے سوال کرنے دو، ادھر رہنا ہے تو مجھے شروع سے میرا اور آپ کا اسی بات پہ توافق تھا کہ ایک سوال منمانی کرتے ہیں نا، یہ مناظرے کے اصول کے خلاف ہے بھائی. کی جو فتح کی دلیل نہیں ہے. ابھی تک میں نے آیات پڑھی ہے، آپ نے ایک بھی کوئی آیت پڑھی ہے میرے عقیدے کے خلاف؟ میں نے کتنی آیات پڑھی ہے؟ تو میں بات کرتا ہوں. ٹائمر ابھی میرے سوال کی باری ہے. اگر گفتگو جاری رکھنا ہے تو مجھے سوال کرنے دو چانڈیو صاحب، مجھے سوال کرنے دو، مجھے سوال کرنے دو. نہیں بات دیکھیں، شیعہ سوال نہیں کر سکوں گا. وہ سوال ہو چکے ہیں، اس پر بات ہوگی، اس کے بعد آپ دوسرا سوال. ہمارا آپ کے ساتھ شروع سے یہی عہد تھا، ایک آدمی ایک سوال کرے گا، دوسرا آدمی اس کو 5 منٹ میں جواب دے گا، پھر وہ جس نے جواب دیا وہ سوال کرے گا، پھر اگلے والا جواب دے گا. ابھی میں نے آپ کو جواب دیا ہے، آپ کئی باری سے مجھے سوال نہیں کرنے دے رہے. میں نے 5 منٹ بات کی، میں نے کوئی الگ سوال کیا آپ سے؟ تو مجھے میں نے آپ سے بار بولا کہ سوال کرو، سوال کرو. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال کرتے تھے نا. بالکل دکھا دیا، میں نے حدیث دکھا دیا. وہ آپ کے ساتھ جو مولوی بیٹھے ہیں نا، وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، وہ آپ کو سننے نہیں دے رہے. میں نے اب حدیث دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں امیر المومنین علیہ السلام کی شیعہ سے کہیں گے، یا ولی اللہ ابشر، اے اللہ کے ولی تجھے بشارت ہو، میں پیغمبر ہوں، میں تیرے قبر میں آیا. شیعہ کو بولا، مومن کو بولا، امیر المومنین علیہ السلام کی شیعہ کو بولا. یہ میں نے دکھا دیا. او بھائی یہ دیکھو میں نے دکھا دیا آپ کو، پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے اب وہ صفحہ مجھے مل جائے نا، میں دوبارہ صفحہ ڈھونڈ کے میں ایک دفعہ دکھا چکا ہوں، تم اب ریپلے میں دیکھ لینا، میں نے دکھا دیا. اور آپ نے جو حدیث لے کے آیا کہ من ادعا الامامۃ من اللہ ولیست لہ، جو امامت کا ادعا کرے وہ اس کی بات ہو رہی ہے، وہ ولی اللہ کی بات نہیں ہو رہی. میں خود کو اللہ کا ولی کہوں، پھر دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ دعویٰ ہے نا. میں خود کو مسلمان کہتا ہوں، یعنی میں مسلمان. میں نے اپنا نام ولی اللہ نہیں لڑ رکھا، میرا نام ولی اللہ نہیں ہے، میرا نام اللہ یاری ہے. وہ بھی آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. او بھائی اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو. وہ آپ کے سندھ میں ایک گاؤں ہے نا ٹنڈو اللہ یار، وہ ٹنڈو ولی اللہ. ہمارے ہاں اللہ یار ہو سکتا ہے، اللہ کا یار ہو سکتا ہے، شیعہ کا کسی میں نہیں ہو سکتا. اب اتنے اب دیکھو بھائی، وہ ایک ہے نا شیعہ نما مولوی لبنان میں، وہ تقلیدی والا، ولایت فقی والا، اس کا نام ہے حسن نصر اللہ. حسن نصر اللہ، پورا قبیلہ ہے شیعوں کا، بڑا قبیلہ ہے ان کا، سب کا نام نصر اللہ ہے.
نصر اللہ وہ بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے. لبنان میں جائیں نا بہت زیادہ، عراق میں بھی کچھ نصر اللہ ہے لیکن زیادہ لبنان میں وہ نصر اللہ ہے وہ بھی مشرک ہیں آپ کے نظر میں. نصر اللہ کہنا ولی اللہ کہنا میں فرق ہے. شیعہ کے عقیدے میں وہ یعنی اللہ یاری، نصر اللہ یعنی اللہ یاری، اللہ کی یاری، اللہ کی دین کی یاری کرتا ہے، یا اللہ اس کی یاری کرتا ہے. اوکے میرے بھائی.